5 جولائی کی رات کو افغان دارالحکومت کابل کے شیعہ اکثریتی علاقے دشت برچی میں افغان انٹیلیجنس نے ایک خفیہ مرکز پر چھاپا مارا اور 3 افراد عزیز اللہ کمانڈو، امیر حسین اور جواد کو گرفتار کیا۔ ویسے تو افغانستان جیسے ملک میں یہ معمول کی کارروائی تھی جس پر شاید کوئی کان بھی دھرنے کو تیار نہ ہوتا، لیکن جلد ہی واقعے کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد مقامی اور بین الاقوامی میڈیا نے اسے خاص کوریج دی۔ تفصیلات کے مطابق یہ 3 افراد 1000 رکنی ایسے گروہ کی قیادت کر رہے تھے جو ذاتی اسلحے سے شیعہ عبادت خانوں کی حفاظت کے دعوے دار تھے اور بھاری بھرکم اسلحے سے لیس تھے۔ اس گروہ نے اپنے لیے فدایانی رہبر عبدالعلی مزاری کا لقب اختیار کر رکھا تھا۔ عبدالعلی مزاری افغان شیعہ تنظیم حزب وحدت کے سابق مقتول قائد ہیں جو طالبان دور میں حکومتی اہلکاروں کی جانب سے قتل کر دیے گئے تھے۔ بظاہر تو اس گروہ کا مقصد شیعہ عبادت خانوں کا تحفظ تھا، لیکن اندرونی خانہ اس آڑ میں یہ گروہ ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے مسلح انداز میں سرگرم تھا اور ایران نواز افغانی شیعہ سیاستدان محمد محقق اور کریم خلیلی وغیرہ ان کی پشت پر تھے، جس پر افغان انٹیلیجنس نے ان کے خلاف کارروائی کی اور ان کے سرکردہ لیڈران کو گرفتار کر لیا۔ دارالحکومت کابل کا دشت برچی نامی شیعہ اکثریتی علاقہ جہاں سے اس گروہ کے ارکان گرفتار ہوئے ایک عرصے سے مسلسل بم دھماکوں کی زد میں ہے، جس کے بارے میں مبصرین کہتے ہیں کہ ایران نواز ایجنٹ یہاں خود دھماکے کروا کر یہاں کے لوگوں کو مقامی حکومت سے بد اعتماد کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ مذہب اور مظلومیت کے نام پر ان کا آسان شکار بن سکیں، جس کے بعد ان کو مقامی شیعہ تنظیم میں عبادت خانوں کے تحفظ کے نام پر بھرتی کیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کو پرکشش مراعات کے بدلے شام اور عراق کی جنگ میں بھیج دیا جاتا ہے اور یوں ایک پروسیجر کے تحت اپنے گھنونے مفادات کے تحفظ کے لیے شیعہ کمیونٹی کے افراد کو بآسانی استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس پر افغانستان میں ابھی کام شروع ہوا ہے، لیکن یہی منصوبہ پاکستان میں خمینی انقلاب کے بعد سے مکمل طور پر نافذ العمل ہے۔ خمینی انقلاب کے بعد جہاں ایران نواز ایجنٹوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو چن چن کر نشانہ بنایا، وہیں اپنی کمیونٹی کے افراد کو بھی دشمن کے نام پر نشانہ بنایا اور ان کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر پہل ان کو مختار فورس، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن، ابراہیم اسکاؤٹس، جعفریہ اسٹوڈنٹس، مختار اسٹوڈنٹس نامی ذیلی تنظیموں میں شیعہ عبادت خانوں اور حقوق کے تحفظ کے نام پر شامل کیا۔ بعد ازاں ان کو مخالفین کو قتل کرنے کے لیے مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی کی قیادت میں سپاہی محمد جیسی تنظیموں میں شامل کیا گیا۔ جب یہ اچھی طرح سے مقامی طور پر خونخوار بنے تو ان کو مزارات مقدسہ کی حفاظت کے نام پر زینبیون بریگیڈ کے جھنڈے سپاہی پاسداران انقلاب کی سرپرستی میں شام و عراق کی جنگ کے لیے روانہ کیا گیا اور یوں عبادت خانوں کے تحفظ سے شروع ہونے والی دہشت گردی مزارات مقدسہ کے نام پر ہونے والی عالمی دہشت گردی میں بدل گئی۔ ایران نواز تنظیموں نے حقیقت میں سب سے زیادہ شیعہ کمیونٹی کو مذہب کے نام پر دھوکہ دے کر نقصان پہنچایا۔ خمینی انقلاب سے پہلے نہ تو شیعوں کو کوئی قتل کرنے والا گروپ تھا اور نہ ہی شیعوں کے ہاتھوں قتل ہونے والی کوئی تنظیم تھی، لیکن ایران میں خمینی کی قیادت میں ولایتی فقیہ کی حکومت قائم ہونے کے بعد پوری دنیائی شیعیت کو مذہب کے نام پر ورغلایا گیا، جس کے نتیجے میں ان کی زندگیاں کٹھن حالات کا سامنا کرنے لگیں اور آج مشرقی وسطی سمیت پوری دنیا کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ اس لیے شیعہ دوستوں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے سوچ کر اپنے آغاؤں کے دھوکے کا شکار ہونے سے گریز کریں تاکہ مہذب انسانوں کی طرح وہ بھی خوشحال زندگی گزار سکیں۔
مثال اردو، سچ کا چہرہ۔